السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 70 سال کے بعد پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کی جانب سے ایک نئی سیکیورٹی ڈاکٹرین پیش کی جا رہی ہے۔ اس نئی سیکیورٹی ڈاکٹرین کے مطابق افغانستان کے اندر اب پاکستان کا کوئی فیورٹ موجود نہیں ہے۔ پاکستان افغانستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ناراض بلوچوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ناراض بلوچ جن کو عسکریت پسند کہا جاتا ہے، جنہیں شر پسند کہا جاتا ہے، جو پاکستان کے بظاہر خلاف ہیں، ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر بات چیت ہی ہونی چاہیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بات چیت کس سے ہونی چاہیے اور کس بنیاد پر ہونی چاہیے، اور اس کے ٹی او آرز کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم عمران خان ان شر پسندوں سے، ان دہشت گردوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو دنیا بھر کے اندر آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب ان شر پسندوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب ان شر پسندوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو را اور این ڈی ایس کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم اس شر پسند گروپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو پاک فوج کے جوانوں پر حملے کرتے ہیں، پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم ان شر پسندوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو قومی تنصیبات کے اوپر، سوئی گیس کی پائپ لائنوں کے اوپر حملے کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم ان شر پسندوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک میں سی پیک کے منصوبوں کو مکمل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا وزیر اعظم صاحب ہتھیار اٹھانے والوں کے آگے جھکنا چاہتے ہیں؟ کیا ریاست سلنڈر کرنا چاہتی ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائیلاگ کی بات ہے، یہ ہم نے جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بات چیت کی بات کی گئی، اور پھر آرمی پبلک اسکول کا ایک واقعہ ہوا۔ ہم نے صوفی محمد کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر کے دیکھا، ہم نے نیک محمد کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر کے دیکھا، ہم نے شرعی عدالتیں سوات میں بنا کر دیکھی، ہم نے لوگوں کے بہت سارے مطالبات پورے کیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ بدل گئے؟ کیا ان کی سوچ بدل گئی؟ اور پھر اس سے بڑھ کے وزیر اعظم صاحب ناراض بلوچوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آزاد بلوچستان کا سلوگن پوری دنیا میں لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب بلوچستان کی ہزارہ برادری سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی میتیں سڑکوں پر رکھ کر کئی دن تک احتجاج کرتے ہیں، اور اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم اپنے لوگوں کو پرسہ دینے کے لیے بلوچستان میں تیار نہیں ہے، مگر وہ شرپسندوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم صاحب اختر مینگل جو کہ حکومت کے اپنے اتحادی ہیں، ان سے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کے تحت 6 نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے، لیکن وہ عسکریت پسندوں کی مطالبات سننے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اکبر بگٹی کے پوتے زین بگٹی کے گلے شکوے بھی دور نہیں کر سکتے، مگر حکومت کی حمایت کے لیے وہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کی ریاست پشتون تحفظ موومنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ وہ تضادات ہیں کہ جس ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کے معاملات پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس ملک میں وزیر اعظم صاحب جو بلوچستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو لوگ جن کی وجہ سے بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے، جن کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اب گراؤنڈ کے اوپر ایسا کیا تبدیل ہوا ہے جس پہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ عسکریت پسند، یہ شدت پسند عناصر یہ اب بھارت کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے، یہ بھارت کے نیریٹو کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اس سے بڑھ کر اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کو کیا پیغام دیں گے، ان کی فیملیز کو کیا میسج دیں گے کہ جو بارودی سرنگوں کو ختم کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جو اس ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان پولیٹیشنز کو جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، جو خودکش دھماکوں کی نظر ہوئے، ان کو کیا جواب دیں گے۔ اس سے بڑھ کر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آخر یہ جو عسکریت پسند ہیں یا یہ جو شر پسند عناصر ہیں جن کو بھارت سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کے اگینسٹ کرتا ہے، یہ ناراض کیوں ہیں، کس بنیاد کے اوپر یہ ناراضگی ہے؟ تو بھائی مدعا یہ ہے کہ 70 سال سے بلوچستان کے اندر اناؤنسڈ اور ایک ان اناؤنسڈ مارشل لا نافذ ہے۔ 70 سال سے بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی آپریشن ہے وہ بنیادی ایک وجہ ہے تنازع کی۔ اکبر بگٹی کا قتل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے پرویز مشرف تک جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا وہ بھی ناراضگی کی ایک وجہ ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک عثمان کاکڑ صاحب جو کہ ایک سینیٹر ہیں، ان کی موت واقع ہوئی ہے، اس موت کے اوپر بھی جو کنٹروورسی ہے اور جو انگلیاں ریاستی اداروں کی جانب اٹھائی جاتی ہیں، یہ بھی غصے اور ناراضگی کی وجوہات ہیں۔ یہاں پر 70 سال سے بلوچستان کے اندر جو پاور پالیٹکس ہے اس کے لیے بلوچستان کی اسمبلی کو استعمال کیا گیا۔ 70 سال سے بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے وہ ختم نہیں ہو سکا، لیکن یہ احساس محرومی کیوں ختم نہیں ہو سکا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں اس ملک میں ایک فیشن ہے کہ اس ملک کے اندر وفاق جو ہے وہ بہت ظالم ہے، پنجابی جو ہیں وہ سب سے بڑے ستمگر ہیں، اور یہ کبھی اس ملک میں کوئی بلوچستان کارڈ بیچتا ہے، کوئی اس ملک میں سندھ کارڈ بیچتا ہے، کوئی اس ملک میں خیبر پختونخوا کا کارڈ بیچتا ہے، کوئی پشتون کارڈ بیچتا ہے، کوئی پختون کارڈ بیچتا ہے، مگر کوئی پاکستانیت کی بات نہیں کرتا۔ یہاں پر اربوں کھربوں روپیہ بلوچستان کی محرومی کے نام کے اوپر ایلوکیٹ کیا گیا ہر دور کے اندر۔ کبھی بلوچستان پیکج ملا، کبھی آغاز حقوق بلوچستان کے نام پہ بڑی بڑی گرانٹیں دی گئیں، مگر کیا ہوا؟ وہ پیسہ کبھی انفراسٹرکچر پہ نہیں لگا، وہ پیسہ کبھی بلوچستان کی تعلیم، صحت کے اوپر، روزگار کے اوپر، انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اوپر نہیں لگا۔ وہ پیسہ بلوچستان کے سرداروں نے کھایا، وہ پیسہ بلوچستان کے قوم پرستوں نے کھایا، اور گالیاں پنجابیوں نے کھائیں، گالیاں وفاق نے کھائیں، گالیاں پاکستان نے کھائیں۔ یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے، اور آج پھر اربوں روپیہ ان حکمرانوں کے، اس بیوروکریسی کے گھروں سے ملتا ہے، تو اس کا پھر کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ آخر وہ پیسہ جو قوم کا ٹیکس پیئر کی منی تھی وہ ان لوگوں کے گھروں سے کیوں مل رہی ہے، اور یہ پیسہ کس طریقے سے یہ اخراجات چل رہے ہیں، اور کیسے یہ بڑے بڑے بلوچ سردار بڑی بڑی ملیشیاز رکھ کر گھومتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر ایک آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں جو بھارت کا نیریٹو ہے۔ اب یہ بھی ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ اس ملک کی پاور پالیٹکس کے اندر یہ بلوچستان ایک ایسا یونیک ماڈل ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو تو سب سے بڑی جو منڈی لگتی ہے وہ بلوچستان سے لگتی ہے، سب سے زیادہ جو ووٹ بکتے ہیں لوگ وہ بلوچستان سے بکتے ہیں۔ یہ جو بلوچ غیرت اور قوم اور حمیت کی جو باتیں سو کالڈ ہمیں سنائی جاتی ہیں، یہ بھی سیڈ ریالٹی ہے کہ جو بلوچستان کی اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خود ایک بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ اور ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ آلدو کہ جو عام بلوچ ہے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک اشرافیہ ہے جو مینگل ہیں، جو بگٹی ہیں، بلوچستان میں
کبھی کوئی پنجابی چیف منسٹر نہیں لگا، بلوچستان میں کبھی کوئی پنجابی گورنر نہیں لگا۔ بلوچستان کے اندر جتنے لوگوں نے حکمرانی کی، یہ مینگل تھے، یہ بگٹی تھے، یہ مری تھے، یہ سارے کے سارے بلوچ برادریوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود گالیاں بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ۔ قصوروار کون بلوچستان کی محرومیوں کا؟ پاک فوج۔ قصوروار کون؟ ریاست پاکستان، وفاقی حکومت۔ اب یہاں پر بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جناب بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن بلوچوں کی قسمت نہیں بدلی۔ یہاں پہ بلوچستان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو چیف منسٹر بنایا، لیکن احساس محرومی ختم نہیں ہوا۔ یہاں پر احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے طور پہ لایا گیا، لیکن یہ احساس محرومی ختم نہیں ہوا۔ اور یہی چیزیں آپ پنجاب میں دیکھ لیں کہ جنوبی پنجاب کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ہم ایک عثمان بزدار امپورٹ کر کے لائے ہیں، لیکن کیا احساس محرومی دور ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ مسئلہ ہے سٹائل آف گورننس کا، مسئلہ ہے میرٹ کا، مسئلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ بات چیت آپ ضرور کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں یہ وزیر اعظم انفرادی طور پر کر رہے ہیں، غیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے یہ باتیں کر رہے ہیں، یا یہ اس ملک کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مسنگ پرسنس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ جو گوادر کی فینسنگ کے اگینسٹ بات چیت کر رہے ہیں، ان مطالبات کو، ان خدشات کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جو بلوچستان کے اندر چین کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ پینٹ کرنے والے ذہن ہیں، ان کے ساتھ کس بنیاد کے اوپر اب حکومت بیٹھے گی اور بات چیت کرے گی؟ آلدو کہ حکومت اپنے جو ریاست کے آئین کو مانتے ہیں، ریاست کے قانون کو مانتے ہیں، پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ ریاست بات چیت نہیں کر سکتی، لیکن ریاست بات چیت کر سکتی ہے جو پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، ریاست بات چیت کر سکتی ہے جو را اور این ڈی ایس کے ساتھ کی زبان بولتے ہیں، ریاست بات چیت کر سکتی ہے جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں، ریاست بات چیت کر سکتی ہے جو سی پیک کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، جو سیکیورٹی چیلنجز پیدا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے، لیکن جو لوگ آئین، جمہوریت اور قانون پہ بات چیت یقین رکھتے ہیں، سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ریاست بات چیت نہیں کر سکتی۔ اور کیا جو ڈائیلاگ ہیں وہ ماضی کی طرح جیسے ہم نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی اور اس کے جو نتائج نکلے، کیا اس بات چیت کی خواہش کے نتائج بھی کچھ برآمد ہوں گے؟ یا یہ جو عمران باجوہ ڈاکٹرین ہے یہ اگر افغانستان میں کامیاب ہو سکتی ہے تو کیا یہ بلوچستان کے اندر بھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو آئی تھنک کہ ہمیں پورا سچ بولنا چاہیے۔ اگر وفاق ذمہ دار ہے، اگر پنجاب ذمہ دار ہے احساس محرومی کا، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب میں ہے، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہے، تو اس بات کو بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ بلوچستان کو جتنا نقصان بلوچ سرداروں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اپنی سیاست سے اور اپنی کرپشن، اپنے مفادات سے نقصان پہنچایا، اتنا کسی اور طبقے نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اگر بلوچستان کا کوئی فیوچر ہے تو اس فیوڈل سسٹم کے ساتھ نہیں ہے، اس کرپٹ مافیا اور سسٹم کے ساتھ نہیں ہے۔ بلوچستان کا جو ترقی اور ڈیولپمنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہے، وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہے، وہ اس فیوڈل مائنڈ سیٹ اور اس شرپسند سوچ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔